علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین برملا، میں ہوں اسامہ طیب۔ ناظرین آج بات کریں گے کچھ کرپشن کی جو ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، جن کا یہ وعدہ تھا کہ وہ کرپشن ختم کریں گے۔ 200 ارب روپے کی کرپشن روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے، یہ بیان تھا عمران خان صاحب کو، جو کہ انہوں نے کسی اور کی سٹیٹمنٹ کوٹ کی تھی۔ آج تک لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، آپ کے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، چھٹیاں نکال دیں، دن کم کر دیں، 400 کر دیں، تو کم از کم آپ 1000 دن تو ہو گئے آپ کو یہاں پر آئے ہوئے۔ تو 2 ارب روزانہ کی جو کرپشن ہے اس کا کیا حساب ہے؟ تحریک انصاف احتساب کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے، اور آج تک وزیر اعظم عمران خان کا ایجنڈا میں کسی کو NRO نہیں دوں گا ہے۔ اور ناظرین ابھی تک احتساب کا عمل مکمل نہیں ہوا، بڑے سیاستدانوں سے عمران خان کے وعدوں کے باوجود کوئی ریکوری نہیں ہو سکی۔ ایسے میں چند روز قبل ہونے والے کابینہ اجلاس میں ایک ایسا چونکا دینے والا انکشاف ہوا جس کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خان کی ناک کے نیچے کرپشن کا بازار زور و شور سے گرم ہے۔ اور ناظرین اس کرپشن کا اعتراف وزیر اعظم عمران خان نے خود کیا۔ کابینہ اجلاس سے جو خبریں آئیں اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ آڈیٹر جنرل آفس میں جب تحقیقات کی گئیں تو 180 ارب روپے کی مبینہ کرپشن سامنے آئی ہے۔ اور وزیر اعظم نے کابینہ کو یہ بھی بتایا کہ جن لوگوں نے آڈیٹر جنرل کے عہدیداروں کو رشوت دی ان کے خلاف تحقیقات ختم کر دی گئیں یا ان کا کیس پس پشت ڈال دیا گیا، اور جن لوگوں نے رشوت نہیں دی ان کا کیس آگے بھیج دیا گیا۔ وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف سرخیاں بنانے کے لیے مختلف آڈٹ پیراز بنائے گئے، یہاں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں جو ہم آج کے پروگرام میں کریں گے۔ ایک ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے، اور دوسرا ہم بات کریں گے لاہور اور پنجاب بھر میں 75 ارب روپے کی مالی بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ جب پیش کی گئی تو عثمان بزدار صاحب بھی اس کے اوپر کافی برہم ہوئے اور تحقیقات کا انہوں نے حکم دیا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ نذیر لغاری صاحب سینئر اینالسٹ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے وقت دیا ہے۔ محسن بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ محسن بیگ صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور ساتھ ہی ساتھ علی ممتاز صاحب سینئر اینکر پرسن موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ علی ممتاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ نذیر لغاری صاحب سر میں آپ سے شروع کروں گا، اور میں جاننا یہ چاہوں گا ہم پہلے اگر آ جائیں کہ جو کابینہ کے اجلاس کی کہانی ہے اس کے اوپر کہ اعتراف کر رہے ہیں عمران خان صاحب خود، تو کیا عمران خان صاحب کرپشن روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں؟ نہیں، سر دست تو انٹینشن ہی نہیں تھی کہ یہ کرپشن، نعرہ تو تھا کہ کرپشن نعرے کے طور پر انہوں نے استعمال کیا اور الیکشن میں جیت کر ہے۔ اگر کسی کا یہ نقطہ نظر ہو کہ میں نے کرپشن ختم کرنی ہے تو وہ اپنے آس پاس ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتا ہے، جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے، اور جو سامنے نظر آ رہی تھی اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیقات کروائیں اور ہم نے انکوائری کروائی، اور ہم نے جو چینی کے چور تھے اور آٹا کے چور تھے ان کا خبر لگائی، ان کا پتہ چلایا، ہم نے رپورٹ بنائی، ہم نے رپورٹ چھاپ دی، لیکن رپورٹ کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور جو مافیا تھی ہم نے مافیا کے ساتھ گٹھ چھوڑ کر لیا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک شخص چلے گئے تھے ملک سے، وہ واپس آ کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، کوئی ان سے باز پرس نہیں ہے۔ کسی معاملے میں بھی ان کا انٹینشن نہیں تھا، نیت نہیں تھی، اور نیت یہ تھی کہ مال پاکستان کا جو خزانہ ہے اور وہ مال مفت ہے اور بے رحم ہو کر اس کو لوٹا جائے۔ اس میں سارے لوگ شریک ہیں۔ اس وقت جو گورنمنٹ میں ہے، ماضی میں بھی لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن ماضی کے لوگوں کے خلاف ایک بھی کیس ثابت نہیں کر سکے۔ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ کیا گیا، جو کچھ ثابت، اس میں بھی منی ٹریل نہیں دی گئی تھی۔ بہرحال اقامے پر سزا ہوئی، اور اس کے بعد ان کو جس کیس میں سزا ہوئی تھی، ایک کیس جو ہے وہ تو کیس ہی جو سزا ہی سسپینڈ ہو گئی تھی، اور دوسرے کیس میں بیل ہوئی تھی، وہ بھی آگے چل کر پتہ چلے گا کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر کوئی کارروائی دیانتداری سے ایسی شروع نہیں کی ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے۔ اگر ایسا کرتے تو پھر لیکن لغاری صاحب معذرت سر میں بات کرتا ہوں سر، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز یا ایون عہدیداران وہ مافیاز کی بات کرتے ہیں، ماضی کی حکومتوں پر ملبہ گراتے ہیں، سپورٹرز کہتے ہیں ٹیم نہیں ہے کپتان کے پاس، کپتان ٹیم بنا لے گا۔ یہ نیت کی آپ نے جو بات کی ہے، یہ ایک نیت کا ہی تو ایج لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ہماری نیت صاف ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیت ہی نہیں ہے ان کی کام کرنے کی اور کرپشن ختم کرنے کی۔ دو چیزیں،
میں دو چیزیں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ نیت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ خود ایماندار ہے مگر اس کے پاس ٹیم نہیں ہے. یہ بھی ایک تاثر ہے اور جو غلط تاثر ہے، اور یہ پھیلایا گیا ہے جان بوجھ کر. میں نہیں سمجھتا ہوں، بے شک ایچیسن میں پڑھے ہوں گے، بے شک آکسفورڈ میں پڑھے ہوں گے، لیکن کسی سرکاری افسر کا بیٹا جو انجینئر ہو، اس کا بیٹا کتنا کیسے جا سکتا ہے، اور اس کا پیچھے کیا ان کی ساری کی ساری کیا منی ٹریل ہے. اور یہ جو 300 کنال کا گھر ہے، اس کی کیا منی ٹریل ہے. وہ جو منی ٹریل دی گئی، بس ٹھیک ہے، ماننے والوں نے مان لیا، سننے والوں نے سن لیا. کوئی اس منی ٹریل کو کوئی مانے گا؟ 12 لاکھ روپے کا ایک جرمانہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ریگولائز کر دیے جاتے ہیں. یہ الگ کہانیاں ہیں. پاکستان میں کرپشن کی جو کہانیاں ہیں وہ شاید آنے والے دور میں چھپیں گی، اور لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کس طرح کا پاکستان میں کرپشن ہوتا رہا. اور کرپشن کے خلاف کارروائی کے نام پر جو کرپشن ہوتا رہا ہے وہ تو انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے. میرے خیال میں اس حکومت نے کرپشن کو فروغ دیا، اعلان کیا کہ ہمارے آس پاس مافیا موجود ہے اور یہ سب کچھ مافیا کر رہی ہے، اور مافیا کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. ان کی وزارتیں تبدیل کی گئیں مگر وہ اپنی جگہ پر رہے، اپنے مقام پر رہے. اب بھی جو مین بینیفیشری ہیں تمام قسم کے مراد کے اور تمام قسم کی لوٹ مار کے، اب بھی ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، اور مشیر کے منصب پر بیٹھے ہیں. کون ہے جو پیٹرول کے دھندے سے کماتا ہے؟ کون ہے جو ایکسپورٹ کے نام پر جو اور سبسڈیز کے نام پر چیزیں حاصل کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں. کون ہے جو گندم میں مافیا کے طور پر کام کرتا ہے؟ کون ہے جو چینی کے نام پر مافیا کے طور پر کام کرتا ہے؟ اور پھر کیا کیا تھا انہوں نے ان کے اپنے دور میں جو ماضی میں تھے؟ مالم جبا کا کیا ہوا؟ ہیلی کاپٹر کا کیا بنا؟ اور اس کے بعد جو ہے بہت سی اور بی آر ٹی جو اب تک پورے طور پر ٹھیک فنکشن نہیں، اس کا کیا ہوا؟ ان نے جو آپ پتہ نہیں کہاں سے کہانیاں لے جاتے ہیں کہ جناب دنیا میں تالیاں بجائی جا رہی ہیں کہ 1 ارب درخت ہم نے لگا دیے. سپریم کورٹ کو بتاتے نہیں، برطانیہ کو بتاتے ہیں بھائی ہم نے بڑی کمال کیا ہے اور ہم نے جو ہے وہ 1 ارب درخت لگا دیے ہیں. اور چین میں تو کہتے ہیں کہ ہم 10 ارب درخت لگانے جا رہے ہیں. خدا کا واسطہ صدر شی جن پینگ سن رہے تھے، ان کے سامنے یہ چیزیں جا کر بتا رہے تھے، چین کے اندر جا کر بتا رہے تھے کہ ہم 10 ارب درخت. جی سر، میں دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو جائے گا. اگر 10 ارب درخت لگے دنیا میں تو دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو جائے گا. ابھی تو یہاں کا کلائمیٹ چینج نہیں ہوا ہے. یہ تو عجیب باتیں ہوتی رہی ہیں. بالکل صحیح سر. محسن بیگ صاحب، سر کرپشن کی بات کر رہے ہیں اور جس ادارے کی بات کر رہے ہیں اس ادارے میں 180 روپے کی کرپشن سامنے آئی. سر ان کے خلاف ان کے خلاف سر نیب میں مقدمے بنائے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے مقدمات. بہت شکریہ جی. لغاری صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا. بیسیکلی خان صاحب نے ایک سلوگن دیا جس کو میرے سمیت بہت سے لوگوں نے ایکسپٹ کیا کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے پبلک نے ان کو ووٹ بھی دیے، مڈل کلاس نے، اپر مڈل کلاس نے، غریبوں نے، کہ یہ سٹیٹس کو، یہ چیزیں چینج ہوں، اس ملک کی شاید حالت بدل جائے. لیکن ہوا اس کے بالکل اپوزٹ. کرپشن جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے اس کے ریٹ اور وہ بڑھ گئی. آج ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، جو کہ ان کی رپورٹ کل آئے گی بلکہ کچھ دیر بعد آ جائے گی، انہوں نے جو اوور آل پیش کی اپنی رپورٹ میں، جو نکات پیش کیے ہیں، ڈیٹیل رپورٹ ابھی صبح آنی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ موجودہ گورنمنٹ کی کرپشن کا لیول کیا ہے، اور جو انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم لوگ جو چور ڈاکو جن کو یہ کہتے تھے وہ لوگوں نے بلیو بھی کر لیا. ان کے دور میں ہم لوگ پوری دنیا میں کرپشن پہ 117 نمبر پہ تھے، اور آہستہ آہستہ ہم 120 پہ آ گئے ہیں. اب کل جو رینکنگ آئے گی اس میں شاید ہم 120 کو بھی کراس کر جائیں گے. تو غلط بیانی کی گئی، ایک ایسا موقف قوم کے سامنے رکھا گیا کہ جی سب کرپٹ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن صرف وہ شخص نہیں کرتا جس کو چانس نہیں مل رہا، جس کو چانس ملتا ہے وہ اسپیئر نہیں کرتا. تو اس سلوگن کو اس جماعت نے خود ہی دفن کر دیا. کال آف فیل میں اتنا بڑا تضاد یہ لے کے آئے کہ اب کرپشن، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کرپشن کے اوپر بات کرنی چاہیے، لوگوں کو اپنے اپوننٹس کو کرپٹ کہنا چاہیے. یہ خود گورنمنٹ جو ہے
اس میں اتنے اتنے بڑے سکینڈلز اور اتنا کچھ ہوا کہ خان صاحب نے آنکھیں اور اپنی نظر دوسری طرف کر لی. اور اس کے باوجود دیکھیے پرنس نے جو بھی کیا کرپشن کی، لوٹ مار کی، ایسٹس بنائے، منی لانڈرنگ کی، جو بھی ان کے الزامات تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ گروتھ کہاں تھی، مہنگائی کہاں تھی، چیزوں کی پرائسز کہاں تھی. انہوں نے آ کے وہ ساری چیزوں کو بڑھایا، روزگار کم ہوا، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اگر آپ نے بھی یہی کام کرنا تھا اور اوپر سے ملک کی جو حالت کر دی ہے، تو اس سے بہتر تھا وہ پرانے لوگ ہی بہتر تھے. وہ کرپشن بھی کسی حد تک نظر آ رہی تھی کہ جائز ہے، لیکن یہاں تو کرپشن بھی ہے، نالائکی بھی ہے، اور پرفارمنس بھی کوئی نہیں، اور گورننس بھی کوئی نہیں. یہ ساری چیزیں ملا لیجئے تو ایک قوم سے دھوکہ ہو گیا، اور قوم کو جس طریقے سے، عوام کو جس طریقے سے مایوس کیا گیا اور غلط بیانی کی گئی، اور آج بھی کر رہے ہیں. آج بھی دیکھیے 5 سے 6 پریس کانفرنسز ان کے وزراء کرتے ہیں، اپنی کاروائی، اپنی کارکردگی، اپنی گورننس نہیں بتاتے. پریویس گورنمنٹس کا کرپشن کا بیانیہ لے کے آج بھی چل رہے ہیں. 2.5-3 سال ہونے کو ہیں، اور کوئی ایسا قابل ذکر کام نہیں جو یہ پبلک کو بتا سکے سوائے نالائکی کے. اچھا، میں محسن بیگ صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں میں تو خیر اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیو میں اور ہم اینالسٹ بیسڈ کر رہے ہیں اس کو پروگرام کو، تو ان کی طرف سے جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیے، باہر سے جو ہے جناب بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ٹریڈ بڑھا دیا ہم نے، ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہم نے اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا ہے. اور سر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہے. دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بالکل کم ہوا. اگر آپ گھر میں بجلی نہ چلائیں تو ڈیفینیٹلی بل نہیں آئے گا. گروتھ جہاں ہوتی ہے ڈیولپنگ کنٹری میں یہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ مشینری، آپ را مٹیریل، آپ ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا تو اس وقت آپ کی گروتھ تھی 5.8، آج ہے -0.15. اور سر یہ کووڈ-19 سے پہلے بھی شاید 1.6 پہ تھی. جی 1.9 پہ تھی. 1.9. مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ جس کا اتنا چرچا کرتے ہیں، آپ نے پوری گروتھ ریٹ ختم کر دی. اب آپ نے کہا ٹیکسٹائل، دیکھیے کووڈ کی وجہ سے انڈیا اور بنگلہ دیش کے آرڈر منسوخ ہوئے، وہ ہمیں ملے. ایک زمانے میں جن کو ہم کرپٹ کہتے تھے، اس وقت جو ہماری کاٹن کی بیلز تھی 13 ملینز کے قریب تھیں. جب وہ 12.5 ملین ہوئی تو نواز شریف صاحب نے سخت قسم کا ایکشن لیا. آج وہ بیلز کم ہو کے ایگریکلچر سیکٹر میں 6 ملین پہ آ گئی ہیں. تو وقتی طور پہ آپ کو وہ آرڈر ملے، آپ نے ایکسپورٹ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہمیشہ ایسے کرائسس میں کہیں نہ کہیں قوم کو، ملکوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ نہیں ہوتا. یہ اگر کوئی حادثاتی طور پر آپ کو فائدہ ہوئے لیکن آپ کی پلاننگ کوئی نہیں. آپ نے لغاری صاحب نے جس طرح فرمایا کہ رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہیں، وہ اپنے مفادات ہیں، اپنی بیٹی کی کمپنی کو ایکسپورٹ لائسنس دیا، اپنی کمپنیز کو انہوں نے SROs لے کے. ندیم بابر صاحب پیٹرول گیس، ان کا خود اپنا دھندا. یہ سیٹ لوگ جو ہیں یہ کسی کو فائدہ نہیں دیتے، یہ اپنا کام کرتے ہیں. یہ چیزیں خان صاحب کو نظر نہیں آ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑے فنڈ ان کو دیتے رہے، آج وہ پے بیک کرنے کے چکر میں ہیں. تو میں تحریک انصاف کا مخالف نہیں ہوں، حامی بھی نہیں ہوں. میں وہی بات کروں گا جو سچ ہے. آپ دیکھ لیجئے مہنگائی کی جو ریشو انہوں نے کی ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. میں تو حیران ہوں اس قوم پہ کہ کوئی شخص باہر نہیں نکل رہا، اور بجلی کے ریٹ اب پھر بجلی 5 روپے مہنگی کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ 11 روپے پہ یونٹ چھوڑ کے گئے تھے. سر میرا خیال ہے یہ بھی رومانس ختم نہیں ہو رہا سر، عوام کا، قوم کا. جو لوگ سپورٹرز ہیں ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ جو الفاظ کا گورکھ دھندا اسحاق ڈار صاحب سے سنا کرتے تھے، اب وہی ابھی جو حال کے ہیں ہمارے مشیر ہیں، خزانہ کے وزیر ہیں، وہ ساری وہی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، وہی باتیں کرتے ہیں. تو وہ جو سپورٹرز ہیں وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر چکے ہیں کہ وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. سڑکوں پر کیسے نکلیں گے؟ نذیر لغاری صاحب، سر جو بیگ صاحب بات جو کر رہے ہیں کہ عوام سڑکوں پر نہیں آ رہی، سر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک لوگ اس رومانس سے باہر نہیں نکلے پاکستان تحریک انصاف کے، یا امید ابھی باقی ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، رومانس ختم ہو چکا ہے اور امید بھی باقی نہیں ہے.
لیکن پاکستان میں جو صورتحال تبدیل ہوتی ہے اس کے لیے جو پراپر ایک مہم ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائی ہے. اپوزیشن نے وہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا, قوم کو رہنمائی کرنی چاہیے تھی, اور اپوزیشن ایک اصلاح عمل کے ساتھ آنا چاہیے تھا. اپوزیشن اس طرح سے نہیں آئی. اپوزیشن جب ایک اتحاد بنا ہے جا کر 2-2.5 سال کے بعد, تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے کارڈ رکھ دیے میز کے اوپر اور کہا کہ جناب یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اب آپ کو جو جوابی حکمت عملی بنانی ہے وہ بنا لیجئے. ظاہر حکومت کے پاس تو ریاست کی مشینری بھی ہے, اور حکومت کو ان سرپرستان کی سرپرستی بھی حاصل ہے جو بہت کم کسی کے نصیب میں آئی ہے ماضی میں. تو یہ صورتحال بھی ہے, اور ماسز جو ہیں ان کی کھال اتار دی گئی ہے, ان کی جان نکال دی گئی ہے, اور انہیں کسی قابل نہیں چھوڑا گیا ہے. لیکن ایک بات, اگر یہ پرولانگ کرتے ہیں, اگر یہ آگے بڑھاتے اسی طرح سے, تو پھر بھوکے ننگے لوگ روٹی کے لیے نکلیں گے. اور یہ خواب نہیں ہے, یہ دھمکی نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہونی ہو. اس طرح کے معاشروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت 2 لاکھ سے زائد تو ٹریکٹر ہیں جو دہلی کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, اور لاکھوں کسان ہیں جو اس شدید سردی میں گزشتہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے میں کسان جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں, اور تمام ایگریرین جو صوبے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے نکلے ہوئے ہیں. پاکستان میں وہ وقت دور نہیں ہے. جی سر, یہ جو آپ ابھی سرپرستی کی بات کر رہے تھے, تو سر یہ تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب کو سرپرستی ملتی ہے, کیوں نہیں ملتی سر؟ نون لیگ کو ملی 3 دفعہ, 2 دفعہ بینظیر صاحبہ کو ملی, نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ ملی سرپرستی, تو سب کو ملتی ہے سر؟ نہیں, یہ بھی آپ کا ایک نقطہ نظر ہے. نواز شریف صاحب کو سرپرستی جب تک ملتی رہی, اور اس کے بعد جب ان کی سرپرستی ہٹی ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں. چوراہے میں 72 پیشیاں ہوتی ہیں, بار بار روزانہ بلایا جاتا ہے, جا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس طرح ہوتا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہوتا رہا ہے, اور ان کے ساتھ کبھی مفاہمت نہیں ہوئی ہے. کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ NRO ہوا تھا سر, NRO ہوا تھا, اور ہاتھ تو اب PP کر رہی ہے سر. اکثر دیکھا ہے یہ نون لیگ کے ساتھ سر. جی میں عرض کرتا ہوں, کوئی اپنے مرنے کے لیے NRO کرتا ہے کیا؟ کوئی اپنی لاش اٹھوانے کے لیے NRO کرتا ہے؟ کوئی اپنے قتل ہونے کے لیے NRO کرتا ہے؟ جو بے نظیر نے کہا تھا کہ ریکنسلیشن کے لیے بات ہونی چاہیے, یا ہمیں فیکٹس کو جو فائنڈ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں جو بات کی تھی وہ تو نہیں کی تھی. ان نے جو ڈاکومنٹ دیا تھا پرویز مشرف صاحب نے, وہ تو کوئی بھی آدمی اٹھا کر ایک طرف پھینک سکتا تھا, اور پھر اس کے ساتھ جو حشر ہوا تھا اس سے کون سا کسی کو کوئی ریلیف ملا تھا؟ وہ تو اپنا جنرل افتخار چودھری صاحب نے وہ تو رائٹ سر. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی زیدی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر ہم بات کر رہے ہیں کچھ کرپشن کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو کچھ عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے آڈیٹر جنرل کے حوالے سے. اس کے علاوہ سر پنجاب کے اندر جو آڈیٹر جنرل آفس میں 180 ارب کی کرپشن ہے, سر یہ پاکستان تحریک انصاف تو اس نعرے کے ساتھ آئی تھی کرپشن ختم کرنی ہے. سر کرپشن تو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے جی, السلام علیکم. مزے کی بات تو یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ کو نظر آتی ہے, یہ وہی تحریک انصاف کی حکومت ہے جو اس کے اوپر اسٹڈی کرواتی ہے, آڈٹ کرواتی ہے, اور رپورٹ پبلش کرتی ہے, اور جو انوالوڈ ہے ان کے اوپر کام کرتی ہے. تو یہ تو سسٹم 70 سال کا گند اس میں بنا ہوا ہے, اور ایسا سسٹم ٹھیک ہوگا. لیکن جیسے جیسے پتا چل رہا ہے, وداؤٹ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کہ وہ کون آدمی ہے, کھل کے ایکسپوز ہم کر رہے ہیں, تو کرتے جائیں گے. یہ سسٹم تو ٹھیک ہوگا. یہ دیکھیں نا, یہ سوسائٹی کرپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. آف کورس ایک لا انفورسمنٹ ہوتی ہے, کورٹس کا ٹھیک ہونا ہوتا ہے, دوسرا سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے سوسائٹی کو ٹھیک کرنا. یہ تو نارم بنا ہوا ہے اس ملک میں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. میں نے ایک حضرت علی کا بڑا اچھا کال ہے, وہ 1400 سال پرانا, جو آج بھی سوچے. وہ کہتے ہیں دنیا بڑی عجیب ہے کہ ایماندار کو بے وقوف کہتی ہے, بے ایمان کو عقل مند کہتی ہے, اور بے حیا کو خوبصورت. آج بھی یہی ہے. کوئی ایماندار آدمی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو کرپشن کر ہی نہیں سکتا, بڑا بے وقوف ہے. او بھائی, وہ بہادر ہے, وہ کھڑا ہوا سسٹم کے آگے. تو یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں ساری نکلنے دیں, ہمیں کوئی سے, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں
सिस्टम से निकले और ये फिल्टर हो और सिस्टम ठीक हो। सर ये बताइएगा कि जो ऑडिटर जनरल ऑफिस में जब तहकीकात की गई, इमरान खान साहब कहते हैं कि 180 अरब रुपए की मुबैना करप्शन जो है वो सामने आई है। सर ये बताएं कि इसके अंदर कार्रवाई क्या करेंगे? अभी तक हमें नहीं देखा किसी को ओहदे से हटाया गया हो, अभी तक हमने नहीं देखा कि इस पर नैब एक्टिव हुई हो, अभी तक हमने नहीं देखा कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो। देखिए, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। क्योंकि जब से वजीर बन गए तो हम इस्लामाबाद होते हैं, जब कराची जाते हैं तो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, क्योंकि सिक्योरिटी है, तो एक मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो कि वो मुझे पिक एंड ड्रॉप करती है एयरपोर्ट से, और अगर मैं 2 दिन कराची होता हूँ तो मेरे पास होती है केपीटी की। जब मैं चला जाता हूँ तो केपीटी में वापस चली जाती है। मेरे बीवी बच्चे उसमें नहीं बैठते, वो उनके लिए नहीं है, ठीक है जी। वो जनाब एक ऑडिटर साहब आए और आके कहते हैं हमारे किसी को कि जनाब मैं तो इस पे ऑडिट पैरा बनाऊंगा या फिर आप मुझे फला 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 चीज दें। मैंने कहा तो बोला अगर ऑडिट पैरा नहीं बनाया उन्होंने तो फिर मैं उनसे बात करूंगा। देखिए, ये ब्लैकमेलिंग, ये तमाशा, ये जो इस तरह के लोगों को भर्ती करना, ये एक वे पाकिस्तान का बन गया था। सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट कर गई थी करप्शन। वो जो ऑनर एंड करेज थी ना, वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी और सब चलता में बदल गया था। ये ही तो चीज ठीक करनी है। मैंने आपसे पहले कहा, अगर आप कहते हैं 180 मिलियन की करप्शन, मुझे बताएं कि आज अगर आप ऊपर कहते हैं कि जी केपीटी में और पोर्ट कासिम में, अगर मैं वजीर हूं ना, मैं खुद कह रहा हूं कि ऊपर मैंने प्लॉट की जो ट्रांसफर थे और 2 नंबरियां थी वो रुकवा दी है और जहाज 9 में लगना शुरू हो गए और डीसी की मर्जी नहीं लगते। लेकिन अगर मैं ये क्लेम करना शुरू करूं कि मेरे दायरे के अंदर नीचे करप्शन पाक हो गई है तो मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ। वो एक सिस्टम चलता आ रहा है और ऐसा ऐसा ऊपर से, लेकिन हमेशा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। पिरामिड के ऊपर शुरू होता है, फिर नीचे आता है। तो ऐसा ऐसा सारी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं हम। अच्छा सर ये बताइएगा, अभी तक अगर हम 2.5 साल में क्या पता है, मैं एक बात आपको माजरत के साथ कत्ता कलामी ना जी प्लीज, आप बात ये है कि इमरान खान साहब की कोई लोन माफ नहीं हो रहा है, इमरान खान साहब की फैमिली में किसी की शुगर मिलें नहीं बन रही, इमरान खान साहब के कजन की नौकरियां नहीं मिल रही, इमरान खान साहब के रिश्तेदारों को ठेके नहीं मिल रहे और जमीनों पर कब्जे नहीं कर रहे, और ये मेजॉरिटी ऑफ द बुजुर्ग का यही है। लेकिन वो काबीना में शुगर मिलों वाले तो है ना सर, और वो कब्जा ग्रुप में मंशा बम का जिक्र बड़ा आया था सर, वो भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे सर। लोग तो आसपास वही है ना कौन सर, लोग तो आसपास वही है ना सर, पुराने वही इलेक्टिबल्स, वही सारे जो पिछले सिस्टम के अंदर थे, जितने भी आप नाम ले लें सर, चंद गिनती के लोग होंगे जो नजरियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले। देखें, मैं ना अपनी मिसाल आपको दूं, 4 इलेक्शन हारा और फिर 5वां जीता। जरा मुझे पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन बता दें, कोई सियासत तो 4 हार के भी 5वां लड़ा। ये मुश्किल काम है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें हर तरह के लोग आके फिर आपको ज्वाइन करते हैं, कुछ पहले कुछ बाद में। ये लोगों के इंट्रेंच हैं अपने अपने, खास तौर पे जो रूरल एरियाज है। अर्बन एरिया में तो नजरिए पे वोट पड़ जाता है, आप करते हैं, लेकिन जो रूरल पाकिस्तान है, जो कि बड़ा ज्यादातर पाकिस्तान, वो तो वही अभी भी जागीरदाराना वडेराना चौधरी वाला निजाम चल रहा है, और ऐसा ऐसा वो भी चीजें ठीक होंगी। पहले ऊपर का सिस्टम ठीक करना था, माशाल्लाह ऊपर का सिस्टम ठीक हो गया। मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ। सर कोई 5 इनिशिएटिव्स तो बताइए इमरान खान साहब के 2.5 सालों के अंदर, जिसके हमें चले लॉन्ग टर्म ही कोई नतीजे नजर आएंगे। क्या आप समझते हैं कि मुशर्रफ के जमाने में, डिक्टेटर के जमाने में आर्मी का चीफ भी था, उसके जमाने में किसी में तप्पड़ थी या उसमें खुतबे के जी चीनी की इंक्वायरी जरा रिपोर्ट पब्लिक करता था? क्या आप भूल गए कि चीनी पीपल्स पार्टी के दौर में और नून लीग के दौर में और मुशर्रफ के दौर में कितनी ऊपर गई थी? हमने पब्लिक की। आप वीट का हमने पब्लिक किया, पेट्रोलियम का हमने इंक्वायरी कराई। और हर चीज के ऊपर ये सिस्टम, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके उस वक्त आते हैं जब आप ये सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी लाते जाए। लोगों को समझ में नहीं आती कि जी बच जाए, या बचने वाला कोई नहीं है, देर आए दुरुस्त है, आएगा सब नीचे। ये तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव पाकिस्तान का जो कोविड से पाकिस्तान को निकाला है, जो एहसास प्रोग्राम, जिस तरह का जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज था सारों को दिया है, जिस तरह वो काम किया है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वो मतलब नजर नहीं आता तो पाकिस्तान वालों को नजर नहीं आता,
لیکن بل گیٹس کو نظر آ جائے گا امریکہ میں کہ جی جس طرح کووڈ پہ پاکستان نکلا وہ ٹھیک ہے. اچھا علی زیدی صاحب، آپ کی اجازت سے مجھے صرف آپ کے 2 منٹ اور چاہیے. محسن بیگ صاحب، نذیر لغاری صاحب مسکرا بھی رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ کمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ہم بات دونوں میرے دوست ہیں تو مسکرا رہے ہوں گے. ہاں، میں ذرا ان کے کمنٹس لے لوں سر آپ کی گفتگو پہ، آپ ساتھ رہیے گا پلیز. محسن بیگ صاحب سر پہلے آپ، اور نذیر لغاری صاحب پھر آپ. محسن بیگ صاحب. علی تو بھائی ہیں جی، نیچرلی منسٹر ہیں گورنمنٹ میں، سب اور ہریالی نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں 2 چیزیں انہوں نے گنوائی بیسیکلی. تو انہوں نے کہا جی کووڈ میں وہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل اتنا نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کوئی گورنمنٹ کے اتنے میئرز دیکھے. جہاں تک اساس پروگرام ہے، یہ BISP کا پروگرام ہے، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا، اس کا صرف نام چینج کیا گیا، سارا ڈیٹا وہی ہے. بیسیکلی جو یہ پروگرام ڈیولپ ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھا پروگرام تھا. انیشیٹو اس کا پیپلز پارٹی نے لیا، سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے. نام بدل دیا گیا، سروے بھی وہی ہے، ٹیم بھی وہی ہے، پورا سٹرکچر وہی ہے، صرف نام تبدیل کیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک پبلک کو ریلیف دینا ہے، اگر آپ روز پرائسز بڑھائیں، روز چیزوں کی پرائس انکریز کر دیں اور اس کا جو فوڈ انفلیشن ہے وہ بڑھے، اس کے بعد بے روزگاری بڑھ جائے، یہ انیشیٹو لینے والے تھے جو کہ آپ نے نہیں لیے. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ عوام کے اوپر یہ سارا بہت، دیکھیں پرائسز ہائی کرنا کوئی بڑی بات نہیں، میرا ڈرائیور بھی کر سکتا ہے کہ پرائسز انکریز کر دو. اکانومی کا جو پیکج ہے، جو گروتھ مائنس میں چلی گئی، جو بے روزگاری پھیلی، جو بزنس کمیونٹی کا اعتماد گیا، آپ نے کہا کون سی فارن فنڈنگ آئی ہے جس سے کون سی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی جس سے انڈسٹری چلی ہو یا جس سے انڈسٹری کو بوسٹ سر میں جواب لے کے ذرا لغاری صاحب کی طرف آتا ہوں. جی علی زیدی صاحب، سر آپ نے گفتگو سنی ہے سر، انہوں نے بتا دیا ہے 2 آپ نے بات بتائیں، باتیں انیشیٹیوز بتائیں 5 میں سے. جی دیکھیں محسن بھائی جو ہے نا، اب یہ صرف وکٹ کو یہ وہ نیٹ پریکٹس نہ کریں، ان کو یہ بھی بتائیں بھلے اگر پیپلز پارٹی نے شروع کیا تو کتنے بھرتی کیے ہوئے تھے انہوں نے جعلی، اس کا ڈیٹا کو صاف کیسے کیا. اور پیپلز پارٹی نے اگر کیا تو پیپلز پارٹی جو اپنی جیب سے پیسے بھرا تھا سرداری، اسی قوم کا پیسہ چوری کر کے تو اپنے لوگوں کے اندر بھرتی کرا تھا. کتنے لاکھ آدمی نکالے ایسا اس پروگرام میں سے، بے نظیر انکم سپورٹ جو تھا جس کا نام احساس چینج ہوا. اکنامکلی پوری دنیا میں پاکستان گرو کر رہا ہے، ساری دنیا میں کہہ رہی ہے کہ گرو کر رہا ہے، وہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. ساری دنیا نیگیٹو صورت میں جا رہی ہے اور پاکستان پازیٹو جا رہا ہے وہ بھی. اچھا یہ بھی ایک بڑا زبردست محسن بھائی نے بات کی کہ جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اچھا مجھے ذرا یہ سمجھا دیں، قرآن شریف میں بڑے مزے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ وہ کئی دفعہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان کی اونچائیوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں نشانیاں رکھی ہیں کہ تم میں جو سمجھنے والے سمجھ جائیں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم پاکستان میں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ کہ کیونکہ ہماری قیادت ٹھیک ہے، 2 نمبر قیادت نہیں ہے، تو کرم یہی ہے. ہندوستان میں کرم نہیں ہے پڑوس میں، ایران میں کرم نہیں ہے پڑوس میں، بنگلہ دیش میں کرم نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، لندن میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے. رائٹس ہو رہے ہیں، ڈچ میئر کہتا ہے سول وار ہو جائے گی، نیدرلینڈز کا میئر کہتا ہے آج اخبار میں کہ جی سول وار ہو جائے گی ادھر آپ نے. اور لیکن اللہ کا خاص کرم، تھینک یو گاڈ ہمارے پاس ہے، اس لیے ہے کہ ہماری قیادت ٹھیک ہے، ورنہ لوگ تو وہی ہیں، ہم بھی وہی کھانا کھاتے ہیں جو دنیا کھاتی ہے. سو دیرفور ذرا اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، اس لیے میں جاتے ہی نہیں ٹاک شو میں، کیونکہ سارے دوست ہیں، ان کا اپنا اوپینین ہے. میرا اپنا اوپینین ہے، میں نے آپ کو نہیں سر، وہ ہم نہ تو ڈیبیٹ اس طرح سے کراس ٹاک کر رہے ہیں، بس ایک پوائنٹ مجھے لغاری صاحب سے لینا ہے، پھر آپ کی طرف اس سے جواب لے کے پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. جی نذیر لغاری صاحب، سر گفتگو سنی سر آپ نے علی زیدی صاحب کی. سر علی زیدی صاحب بہت خوش گفتار ہیں اور بات کرتے ہیں تو رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اس طرح سے ڈیفینڈ کر نہیں سکیں گے اس حکومت کی کارکردگی کو جس نے مہنگائی کا ایک طوفان لائی ہے. جس طرح سے چیزوں کی قیمتیں دنیا میں گر رہی تھیں، دنیا اسٹور کر رہی تھی پیٹرول کو، اور یہ پیٹرول کو جام کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ جناب مارکیٹ میں نہیں آ رہا ہے، اور پھر قیمتیں ایک دم شوٹ کی گئیں اور پھر اس طرح سے پیٹرول واپس آیا ہے. ایسی مافیا کی گردن مروڑنی چاہیے، نہ کہ اس کو اپنے کیبنٹ میں بٹھا کر ان کو تمام مواقع دینے چاہیے کہ وہ اس طرح سے اپنی لوٹ مار جاری رکھیں. جس طرح سے انہوں نے فخر سے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اور پیٹرول کی اور سب انکوائری کرائی اور پھر پبلک بھی کی،
تو پبلک کرنے کے بعد تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح نیب جاتی ہے اور جا کر فلاں کو پکڑ لیتی ہے، اس طرح ان کو بھی پکڑ لیتی ہے کہ جناب پتہ چل گیا ہے، انکوائری ہو گئی ہے، اب جا کر مزید بھی انویسٹیگیشن ہوگی، انکوائری ہوگی، پہلے آئیے جیل میں بیٹھیے اور پھر اس کے بعد آپ کا حساب کتاب ہوگا. کسی کا حساب کتاب نہیں ہوا. یہاں لوگوں کو ایک راتوں رات جی ارب کا ٹیکا لگ بالکل گیا. صحیح سر. علی زیدی صاحب سر کاروائی نہیں ہوئی سر، پبلک کرنے سے کیا ہوگا رپورٹس جو آپ نے بتائی ہیں سر انیشیٹیوز کے اندر، اور مہنگائی پہ بھی ضرور بتائیے گا. دیکھیے پہلے مہنگائی کا ایڈریس کر لیں. انفلیشن گر کے 8% پہ آ گئی ہے، اور اگر ابھی بھی نظر نہیں آ رہی، بالکل مہنگائی ہوئی تھی، چینی میں ہوئی تھی، ویٹ میں ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی. یہ جو پیٹرول کا پورا کرائسس ہوا تھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لغاری صاحب، یہ ہوا تھا. انتہائی احمقانہ حرکت تھی ہماری پیٹرولیم ڈویژن میں جس نے بھی کی، جس کے اوپر انکوائری ہوگی اور وہ ایک رپورٹ آ گئی ہے اور اس کے اوپر ایکشن بھی ہوگا کہ جی جب پیٹرول سستا ہے تو نہیں منگائے. وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، بٹ اس کے اوپر ایکشن بھی ہوا، اور ابھی جو سیریس لا کا ایکشن ہونا ہے وہ بھی ہو جائے گا، اس کی فکر نہ کریں. جہاں تک تو دیرفور میں نے اب کہہ تو دیا، اب میں کیا، ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے. جو شوگر جمع کر رہی تھی سندھ حکومت یہاں سے، کیونکہ وہاں ہمارا کنٹرول نہیں ہے دنیا بھر پہ، ہاں جی لیجئے وہ. اب آ جائیں دوسرا ویٹ، سارا پاکستان ویٹ ریلیز نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے لے کے. دنیا اب کہہ رہی ہے جی ویٹ کا پنجاب اور سندھ تو ویٹ پروڈیوس کرتا ہے، بلوچستان اور کے پی تو نہیں کرتا، ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ باقی ان دو صوبوں پہ. جی سندھ حکومت ویٹ ریلیز نہیں کری، پورا پنجاب پہ آ گیا پریشر. اور آج آپ دیکھ لیں پنجاب میں کتنے کی ویٹ ہے اور سندھ میں کتنے کی ویٹ ہے. تو اینی ویز یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ان کے کریکٹیو میجرز بھی لیے گئے ہیں اور چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. اور سر وہ جو کاروائی کی بات تھی سر، وہ آپ کہتے بعد میں کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو کہا نا کاروائی بھی ہوگی انشاءاللہ، چاہے جو بھی ہو. سر اچھا یہ بتائیں، ایک آخری سوال صرف جانے سے پہلے سر، آپ نے یہ کہا تھا کہ ٹائم لگتا ہے 70 سال کے، اس کے اندر سر کتنا ٹائم لگے گا اس سارے معاملے کو؟ اگر مجھے یہ پتا ہوتا، اگر میں نجومی ہوتا تو میں لوٹری کا ٹکٹ خریدتا بھیا. نہیں سر 5 سال کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو 5 سال میں کچھ تو فیکٹرز ایسے ہوں گے جن کو کیلکولیٹ کر سکیں سر. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. بہت ساری چیزوں کو ابھی تک ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں سر، ایک سوال ایک کروں چھوٹا سا آپ کی اجازت سے. آئی ٹی مہنگے ترین کانٹریکٹ کر کے اتنی مہنگی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو تباہ کر دیا، کوئی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں، بجلی بنائے جاؤ خریدنے والا کوئی نہیں، اور پیسے بھی ہم نے دینے چاہے کوئی خریدے نہ خریدے. کوئی تباہی کی ہوئی ہے انہوں نے، مطلب کیا انہیریٹ کیا تھا، ہر چیز کو فکس کر رہے ہیں. کوئی مذاق تو نہیں ہے، سارے کانٹریکٹ کر کے بیٹھے ہیں انٹرنیشنل کے باہر. اچھا سر، یہ الیکشن سے پہلے تو آپ کہہ دیتے ہیں کبھی 100 دن کی بات کر دیتے ہیں، کبھی 6 ماہ، کبھی 3 ماہ، 90 دن. آپ دیکھیں نا، اب آپ میرے سے فضول کی ڈیبیٹ میں پڑ گئے ہیں، میں آپ سے کیا ڈیبیٹ کروں گا. آپ آخری سوال کر کے 7 سوال پوچھ چکے ہیں. میں بی بی وائٹ کا بیٹھا ہوں. الیکشن سے پہلے میں نے کہا مجھے بتا دیں کون سی بڑی کرپشن ہوئی ہے جو کہ چھپی رہ گئی ہو، اور میں نے آپ سے پوری گنوا دی. یہاں پہ آپ بھول جاتے ہیں کہ موٹر وے سے لے کے اور شوگر ملے اور شوگر، ان کے جتنے یہ بڑے بڑے امپائر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تو والدین بھی چور تھے. آپ بھول گئے شاید خاقان عباسی کے باپ نے کیا کیا تھا؟ بھول گئے آپ؟ یہ ایسی فری میں بن گئی ایئر بلو. آپ بھول گئے کہ زرداری نے کیا کیا، کیسے بنا؟ آپ بھول گئے کہ نواز شریف کی، ہم میرے تو لندن میں کیا، دنیا میں کیا، بالکل کہیں بھی نہیں ہے، کچھ بھی پراپرٹی نہیں ہے. پتا چلا جی 94 کے خریدے میں، کیسے پتا چلا جی 93 میں موٹر وے کی کرپشن سے خریدے ہوئے ڈیبو کی. یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھول گئے. یہ ہم نے کیا انہیریٹ کیا ہے؟ حد ہو گئی ہے. سوال آپ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے کہہ رہے ہیں گورننس میں شارٹ فال ہوگا، میں اس بات پہ ڈس ایگری کرتا ہی نہیں ہوں. لیکن پاکستان کی دنیا کہہ رہی ہے، رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی پاکستان میں ٹرانسپیرنسی ہو رہی ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم بہتر ہو رہے ہیں. ایوری از گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. میں تو سر عام آدمی کی بات کر رہا ہوں نا سر. عام آدمی کو کیا مل رہا ہے سر؟ اس کو تو روٹی کپڑا مکان ملنا چاہیے نا. اس کو تو سر جو سبزی کی قیمتیں ہیں وہ کم ہونی چاہیے نا سر. اس کو فروٹ کی قیمتیں کم ہونی چاہیے سر. اس کی تعلیم ٹھیک ہونی چاہیے سر. اس کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے سر. میں تو اس عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سارے گنوا دیں آپ. 18th امینڈمنٹ کے بعد سارے گنوا دیں جی. تعلیم پروونشل سبجیکٹ ہے تو کے پی میں جا کے دیکھیں. سر آپ پنجاب کی بات کر لیں سر.
کے پی کی بات کر لیں سر, آپ جس بھی صوبے کی بھی بات کر لیں سر. دیکھیں ڈیبیٹ کی بات نہیں ہے سر, سوال کا جواب تو دینا سر. آپ حکمران ہیں, ہم مانتے ہیں آپ بہت بڑے ہیں, آپ بہت بڑے اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سر. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے آپ سے سوال کرنے کی سر. بڑی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, ہم سارا گند صاف کریں گے. سر میں اس گند کا پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, میرا حق بنتا ہے کہ 2.5 سال رہ گئے ہیں سر, ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تب آپ نجومی تھے جب آپ کہتے تھے کہ $200 ارب پاکستان کے ہم باہر سے لے کر آئیں گے اور منہ پہ ماریں گے قرضہ اور عوام کے اوپر خرچ کریں گے, تب نجومی تھے سر, آج نجومی نہیں ہے. آپ کی تقریر ختم ہو گئی بھیا؟ سر پلیز. جی نہیں ختم ہو گئی جی سر. آپ کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. میں مراد علی شاہ نہیں ہوں, مجھ سے سوال پوچھیں گے میں جواب دوں گا. میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہا کہ I'm not answerable to you. یہ ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ سے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آپ سوال پوچھیں میں جواب دوں گا. لیکن پھر آپ کہیں گے میں آپ سے 20 سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے میں آپ سے آدھا گھنٹہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہیں بیٹھا, آپ نے کہا 2 منٹ بات کرنی ہے اور آپ نے 20 منٹ سے بات کریں, اب میں آپ سے اگلے 20 منٹ بھی بات کروں گا. جو آپ نے ساری باتیں سنائی, آپ اسحاق ڈار سے پوچھیں جو کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس, اس نے کہا کہ 200 ارب روپے باہر پڑے. آپ اسحاق ڈار سے بلا کے پوچھیں کہ اس نے کیسے پلی بارگین کی, اس نے کیسی ساری چیزیں لکھی. دیکھیں آپ لوگ بالکل ٹھیک, اور آپ کا حق نہیں بنتا, آپ کا فرض ہے سوال کرنا. آپ ٹی وی کے اوپر یا تو پھر آپ ڈرامہ کریں نا, آپ اگر ٹاک شو میں بیٹھے پولیٹیکل ٹاک شو کریں, ضرور سوال پوچھیں اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو جواب دوں. آپ کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں, آپ دھڑلے سے سوال پوچھیں. میں نے آپ سے یہ بات نہیں کی کہ جو جتنا آپ نے لمبی تقریر کر کے ڈرامہ کیا میرے بھائی, یہ ہم جمہوری مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, ضرور پوچھیں سوال. لیکن سوال آپ یہ نہ پوچھیں کہ جی ادھر سے آپ جا رہے ہیں اور برج سے, اور آپ جا کے کھڑے ہوئے پہاڑی کے اوپر, بیچ کا راستہ بھی کوئی ہے میری جان. کمال ہے. اگر آپ نے صرف ڈیبیٹ کرنی ہے تو پھر ڈیبیٹ کرتے رہے, ایک سوال کو اسپیسیفک پوچھے. اسپیسیفک سوال آپ نے پوچھے, لغاری صاحب نے بھی پوچھے, محسن بھائی نے بھی کہا, میں نے اسپیسیفک جواب دے دیے. اور آپ اس طرح کی بحث پوری ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ کریں, وہ آپ کا حق ہے, آپ کا شو ہے, آپ کیجئے. چلیں سر, میرے سوال کا جواب آپ نے پھر بھی نہیں دیا. بہت شکریہ آپ کا علی ظہیر صاحب, آپ نے وقت دیا. سر میں نے ٹائم پوچھا تھا سر آپ سے, کتنا ٹائم؟ میں آپ کو میں نہیں بتا سکتا آپ کو ٹائم فیوچر کا. ہاؤ کین آئی ٹیل یو ٹائم؟ مجھے پتا, آپ نہیں بتا سکتے, اگلے گھنٹے کا مجھے نہیں پتا. میں فیوچر نہیں پریڈکٹ کر سکتا. الیکشن سے پہلے بھی تو سر کرتے تھے نا سر تبدیلی کی بات. ایک سیکنڈ سر, دیکھیں میں آپ کی پوری تقریر سنی خاموشی سے. جی ذرا بیچ میں اگر آپ بولتے رہیں گے تو پھر میری آپ کی بات میں تکرار ہوتا رہے گا نا باس. نہیں سر, میں تو خاموش ہوں سر, میں سن رہا ہوں سر. آپ نے سوال پوچھا کہ کب ٹھیک ہوگا, میں آپ کو کیا بولوں, صبح ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو کانسٹنٹلی کہتے آ رہا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں. آف کورس میں آپ سے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہم نے ابھی تک ہاتھ ہی نہیں ڈالا, اور وہاں بھی ہم گئے نہیں ہیں. اور میں نے آپ کو ساری جو رانگز جو ہم نے انہیریٹ کیے ہیں, جو ہمیں ورثے میں ملے, وہ بھی بتا دیے, اور جو ہم نے سٹیپس لیے ٹھیک ہونے کے لیے وہ بھی بتا دیے. اب آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ سٹیپ آپ نے نہیں لیا, ایسے لیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ایگریڈ 100%, ہو سکتا ہے ہم اور بہتر کر سکتے تھے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے جی 100 دن میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, مجھے 100 دن کیا, آپ اب تو 700 800 900 دن ہوں گے, مجھے بڑی کرپشن تو بتا دیں نا جو ہوئی اور نہیں پکڑی گئی. بالکل ٹھیک ہے, پیٹرولیم کا ایشو آیا, میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں پیٹرولیم کا ایشو آیا, لغاری صاحب کی بات ٹھیک ہے, اس کی رپورٹ اسی پرائم منسٹر نے جس کا نام عمران خان نے کروائی, اسی کیبنٹ کے آگے پیش کی, اسی کیبنٹ کی کمیٹی بنی, اسی کیبنٹ کی کمیٹی کے انہوں نے انڈیپینڈنٹ سب کو رپورٹ دے کے بولا کہ نوٹس ہمیں اپنا وہ دیں. دیکھیں ایسے تو نہیں ہوتا کہ سزا دے دیں, یہاں تو کورٹ سزا دے رہا ہے, وہ نہیں مان رہے سپریم کورٹ کی. تو ہم پہلے پوری انکوائری کرا کے, اور جس کا بھی فالٹ ہے 100% جس کا بھی فالٹ ہے they have to be taken to task, اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر؟ رائٹ سر, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ علی ظہیر صاحب, آپ نے وقت دیا ہے, بہت شکریہ آپ کا. محسن بیگ صاحب سر کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں, کنکلوڈنگ ریمارک سر, آپ نے گفتگو سنی ہے ساری, اور آپ سینئر ہیں, آپ میری کوئی اس میں اصلاح کر دیں اگر میں نے کوئی ایسی غلط بات کی ہے جس پہ تھوڑا سا ہائپر ہو گئے تھے علی ظہیر صاحب. نہیں, وہ آپ نے جو سوالات پوچھے ہیں نیچرلی ان کے جوابات نہیں ہیں. جب جوابات نہ ہوں, علی زیدی اپنی حد تک تو جس طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہتر انداز میں انہوں نے ڈیفینڈ کیا, لیکن نیچرلی کچھ چیزوں کے جوابات نہیں ہیں اس میں. اگر میرے پاس بھی آپ کے سوال کا جواب نہیں ہوگا تو میں فرسٹریشن میں آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں.
गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही, बेसिक चीज है, गवर्नेंस नहीं कर पा रही, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ विल। और उन्होंने दो कुरानी आयात का हवाला दिया। मैं इतना मजहबी नॉलेज नहीं रखता, आम मुसलमान हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि जब लोगों के बुरे दिन आए तो मैं हुकूमत बेवकूफ़ों को दे देता हूँ। तो बात यह है कि नालायकी है, बेवकूफ़ी कह लीजिए, आपने करप्शन नहीं की, आपके साथ हो रही है, आप सारा मलबा पिछली गवर्नमेंट पे डाल के बरी जिम्मा नहीं हो सकते। तभी हमने, अगर वो पुरानी गवर्नमेंट्स जो थी, हमने उनको रिजेक्ट किया, आपको वोट दिया, तो आप ही से सवाल पूछना है, आप ही ने इस चीजों का जवाब देना है कि करप्शन अब क्यों हुई। चले पहले तो मान लिया, रो पीट लिया, पैसे भी गए, चीजें भी गई, कौम का नुकसान हुआ, आपको वोट दिया, हमने समझा था, आपके नारों को, आपके वादों को बिलीव किया था, तो अब आपने जवाब देना है और इन चीजों को करेक्ट करना है। आपके पास कोई राय फरार नहीं है, आप जवाब नहीं है तब भी आपके पास फरार नहीं है, आपने सामना करना है इन सब बातों का और हिसाब देना है। बिल्कुल सर। नजीर लगारी साहब, सर एक तो कमेंट कीजिएगा, दूसरा वो जो इसहाक डार साहब वाली बात कर रहे थे कि 200 अरब डॉलर वाली बात, उनसे पूछे सर, बिल्कुल ठीक है, उनसे भी पूछना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जिन्होंने कॉपी करके जिनके क्लिप वायरल हुए, मुराद सईद साहब, मेरा ख्याल है कि उनसे भी सवाल करना चाहिए कि आप ही थोड़ी रिसर्च कर लेते कि बयान किसी और का उठा के आप जो है वो कर रहे हैं और आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं आप इस हवाले से। इक़्तिदार के संघार, और जब ऐसे लोग होते हैं उनको एक हम लेवरेज देते हैं कि ये बेचारे नाअहल हैं या नालायक हैं, इनकी अहलियत नहीं है। नहीं, जो कुछ भी है इंटेंशनली है, ये इंटेंशनली नाअहल हैं और ये आमदन, वाक़ियतन और दिलो जान से नाअहल हैं, इसलिए कि ये अहलियत पैदा करना नहीं चाहते हैं, या अहलियत है तो इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनके मफाद में नहीं है। उनके मफाद में यह है नालायकी और नाअहली के जरिए इस मुल्क के मईशत को, इस मुल्क के जो बेसिक फैक्टर्स हैं, बेसिक सेक्टर हैं, उनको जो है ये डिस्ट्रॉय करें। एग्रीकल्चर को ये तबाही की तरफ ले गए, इसी तरह से इंडस्ट्री को तबाही की तरफ ले गए, रियल एस्टेट में जो कुछ हो सब घड़ा घड़ाया है, और एक दिन इसके नुकसानात का आपको उस वक्त अंदाजा होगा जब लाखों लुटे पिटे लोग, जिनको घर नहीं मिल सकेंगे, जो पैसे भर चुके होंगे, वो रोते हुए गलियों में मिलेंगे कोऑपरेटिव स्कैंडल की तरह। और यहां एक जमाने में कराची में होता था दादा समद भाई, दादा भाई पता नहीं क्या, और जिस तरह से उन्होंने लूटा था, और यहां पर जिस तरह से लूटमार मची, और तो और छोड़ें यार, ताज कंपनी जो कुरान मजीद छापती थी, उसने भी इस सिलसिले में अपना काम किया था, लूट मार के सिलसिले में शामिल हो गई थी। इतनी बड़ी ये एक सिलसिला है। हम लोगों को कहते हैं कि जनाब ये तो बेचारे नालायक हैं, ये तो नाअहल हैं, इनका तजर्बा नहीं है। इनका तजर्बा लूट मार का है, इनका तजर्बा जो है बेमुहाबा खाने का है, इनका तजर्बा जो है अपने अपने लोगों को नवाजने का है, इनका तजर्बा जो है वो माफिया को पालने का और माफिया को अपने साथ बिठाने का है। सर क्लोजिंग पे जाना है मुझे, सर क्लोजिंग पे जाना है। नजीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मोहसिन बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट की, वज़ीर अलीज़ादी साहब, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुना, सवालात के जितने जवाब दिए वो भी आपके सामने है। फैसला आपने करना है कि किस हद तक परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं, आम आदमी मुतमईन है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।